أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 1۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ سورت کا نام سورۃ النور ہے، اور اس سورت کے اس نام کا سبب اس سورت کے اندر ایک مشہور و معروف آیت کا موجود ہونا ہے، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے: اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ یہ آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے، اس سورت کی نشانی اور علامت کے طور پر۔ اور یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی ایک سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوں یا مدینہ سے باہر، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم کافی ساری صورتیں، مکی صورتیں پڑھ چکے ہیں، جن میں عقیدہ آخرت کا ذکر، مرنے کے بعد کی زندگی کا ثبوت، اور اللہ کی توحید کا تذکرہ، انسانوں کے عقائد اور ان کی سوچوں اور نظریات کو درست کرنے کے متعلق آیات۔ اور یہ صورت مدنی صورت ہے، اس لیے اس کے عنوان اور اس کے اندر بیان ہونے والے ٹاپک وہ مکی صورتوں سے کچھ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ مدنی صورتیں چونکہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں، تو مدنی دور کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں پر کئی احکامات نازل کرنا شروع کر دیے تھے۔ باجماعت نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، حج کی فرضیت ہے، اور اسی طرح دیگر احکام و مسائل۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی کئی ایک احکامات کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں، 64 آیات۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہونے والے چند اہم مضامین آپ کے سامنے اشارتاً عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمیں سورت کا کچھ تعارف ہو جائے اور اس کا ایک سکیچ اور اس کی ایک آؤٹ لائن ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ ہم اس سورت میں کس قسم کے احکامات کو ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے اللہ کی آیات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جو پہلی آیت مبارکہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس میں تو اس سورت کی اہمیت
اور اس کی عظمت کا بیان کہ یہ کس قدر اہم اور کس قدر امپورٹنٹ صورت ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے مرد عورت، شادی شدہ غیر شادی شدہ، ان کی سزا کا تذکرہ ہے، اور وہ سزا ان کو دے گی اسلامی حکومت، اور پھر اس سزا کو فقہا کی زبان میں کہا جاتا ہے حد زنا۔ جو شرعی طور پہ اسلامی حکومت کسی شخص کو کسی جرم پر سزا دیتی ہے کہ اس کو اتنے کوڑے مارو یا جو بھی سزا، اس سزا کو کہتے ہیں حد۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ پاک نے یہ حدود مقرر کی ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے جو جائے گا اس گویا کہ وہ اس لمٹ اور حد کو کراس کرے گا، تو پھر اس حد کو کراس کرنے پر جو سزا ملے گی اسے بھی حد کہتے ہیں کہ اس پر حد لگاؤ جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس گناہ کی سزا اس کے لیے متعین کی ہے وہ سزا اس کو دی جائے، کیونکہ سزا کے بغیر سارے انسان کبھی بھی راہ راست پر نہیں رہ سکتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کو پیدا کرنے والا رب اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ اس انسان اور اس انسان کے معاشرے کی اصلاح کس طرح ممکن ہے، اور انسانوں کے معاشرے میں امن و سکون کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر زانی مرد اور عورت کی سزا کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر حد قذف کا بھی ذکر ہے، حد قذف کا بھی ذکر ہے، قذف قوف لا فا قذف۔ حد قذف یہ ہوتی ہے جس طرح حد زنا ہے اسی طرح حد قذف بھی ہے۔ حد قذف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت پر زنا بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دے اور عدالت میں پہنچ جائے یا لوگوں میں مشہور کر دے تو اس نے کسی مرد یا عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس لیے اس کو بھی سزا دو۔ اور اسلام نے اگر زنا کی سزا رکھی ہے تو اس کے لیے اس کی انویسٹیگیشن اور اس کا جو ثبوت ہے نا اس کا کرائیٹیریا بھی بڑا سخت رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی منہ اٹھا کے کسی پہ انگلی اٹھا دے کہ اس نے بدکاری کی ہے، نہیں، اس کے لیے بڑا سخت کرائیٹیریا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آ رہی ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہونے والے بنیادی اور اہم مضامین کون کون سے، تو اس سورہ مبارکہ میں حد زنا کا بھی تذکرہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں حد قذف یعنی کسی پر جھوٹی تہمت لگا دینا بدکاری کی، اس کی بھی سزا ہے۔ اسی طرح اس میں لعان کا بھی تذکرہ ہے۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھ لے، اب کسی عام عورت یا مرد کو تو آپ بدکاری کرتے دیکھ لیں، آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں چار، تو آپ خاموش رہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اکیلے شخص ہیں، اپنی آنکھوں سے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ زبان نہیں کھول سکتے، خاموش رہیں۔ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ دو گواہ بھی ہیں تب بھی نہیں بول سکتے، تین لوگوں نے دیکھا تب بھی نہیں بول سکتے۔ اگر کبھی اس طرح ہو جائے اتفاق سے کہ چار لوگ دیکھ لیں پھر زبان کھول لیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عام حالات میں پردہ پوشی بھی ہوگی۔ سخت سزا اس وقت دی جائے گی کہ جب یہ زنا چھپ چھپا کر نہیں بلکہ اعلانیہ کیا جائے گا کہ چار لوگوں نے کم از کم دیکھ لیا، ایسی صورت میں زنا اور بدکاری کی سزا دی جائے گی۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب کسی کی عورت کو یا بیوی کو
اللہ محفوظ فرمائے اگر کسی نے دیکھ لیا بدکاری کرتے ہوئے تو اس پر تو اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو انسان کو خاموش رہنے کا حکم ہے، ورنہ اس پر حد قذف لگ جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کی عورت کے متعلق تو انسان خاموشی اختیار کر سکتا، لیکن اگر اللہ محفوظ فرمائے سب کی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کی اللہ عزتوں کو محفوظ رکھے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہی دیکھ لے کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے، تو اب یہاں پہ تو خاموش رہنا مشکل کام ہے۔ یہاں تو 4 گواہوں کو تلاش کرنے تک خاموشی یہ مشکل کام ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، اس کو لعان کہتے ہیں، اس کا بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے حل بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ میں واقعہ افک کا تذکرہ ہے۔ افک کہتے ہیں گڑی ہوئی بات، اور اس سے مراد ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ ان پر جو بہتان لگایا تھا منافقین نے، تو اس واقعے کی بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر پوری تفصیل ہے۔ اللہ پاک نے جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں صورتیں نازل فرمائی تھی، جو آیات نازل فرمائی تھی، اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں ان کا بھی تذکرہ، اور اس کے اندر بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں کسی کے گھر میں داخل ہونے، اجازت لینے کے احکامات کا بھی تذکرہ ہے کہ کسی کے گھر میں کب داخل ہونا ہے، کب نہیں داخل ہونا، اجازت کیسے لینی ہے، یہ سارے معاملات بھی یہ انتہائی اہم نوعیت کے معاشرتی مسائل ہیں جن کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم، عورتوں کو بھی نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہیں، جی بھر کے دیکھتے رہیں، نہیں، اللہ پاک نے نظریں جھکانے کے احکامات بیان کیے ہیں کہ کچھ نظریں اپنی جھکا کے رکھیں۔ پوری نظر تو جھکا کر رکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے اپنی نظروں کو کچھ حصہ جھکا کر رکھنے کا حکم دی کہ آدمی اپنے معاملات بھی چلا سکے اور رستہ وغیرہ بھی دیکھ سکے، لیکن بالکل ٹکٹکی باندھ کے کسی مرد کا عورت کی طرف دیکھنا اور عورت کا مرد کی طرف دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح پردے کے احکامات بھی ہیں۔ عورتوں کو یہ نہیں کہ نظریں جھکا لینی ہے تو پردہ کرنا ہی نہیں، پردے کے بھی احکامات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مردوں کو، عورتوں کو اور ان کا نکاح کرنے کا حکم دیا۔ نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، یہ صرف کوئی انسان کی ذاتی پسند نہیں ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ جس نے انسان میں یہ ڈیزائر پیدا کی ہے نا، وہ رب جانتا ہے کہ انسان کے لیے پاک دامنی اختیار کرنے کی نکاح کے بغیر کوئی صورت ممکن نہیں، چاہے وہ جتنے مرضی جھوٹے دعوے کرتا رہے کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نور کی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ مشہور آیت مبارکہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ میں مساجد کے فضائل اور اس کے کچھ آداب بیان کیے گئے، اور اسی طرح سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ بھی کیا
اللہ کے وجود کی نشانیاں اس کائنات میں، اور اللہ کی قدرتوں کو جب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہ ساری کائنات کا نظام اکیلا اللہ چلانے والا ہے، کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرتوں کا بھی تذکرہ۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں اطاعت رسول کے حوالے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اور منافقین کا، 2 نمبر جو مسلمان ہوتے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر نفاق اور کفر ہوتا ہے، ان کا کیا طرز عمل اور رد عمل ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا وقت آتا ہے۔ ایمان والوں کا یہ تذکرہ ہے کہ وہ تو فوراً یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، بس ہمارے کان میں یہ پڑ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کی یہ سنت ہے، آپ کی یہ حدیث ہے، تو وہ فوراً اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، یعنی اس پر عمل کر لیتے ہیں، آپ کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ اور منافقین جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں، اگرچہ چونکے چنانچہ دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، ایسا کیوں نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جی چراتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکومت اور اقتدار ملنے کے وقت ایک تو ان کا وعدہ کیا ہے، اللہ پاک نے اہل ایمان سے حکومت اور اقتدار ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح مومن بن جائیں۔ تو ایسے حالات کے اندر پھر ان کی ذمہ داریوں کا بھی تذکرہ ہے۔ مشہور آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، اقتدار عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں غلاموں اور چھوٹے نابالغ بچے جو ہیں ان کے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جاتے وقت اجازت کب طلب کرنی ہے اور کب نہیں طلب کرنی، اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یہ چھوٹے بچے یہ کچھ اوقات میں تو بغیر اجازت کے بھی ایک دوسرے کے گھروں میں یہ گھس جاتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں ان بچوں اور غلاموں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے مالکوں کو یا ان کے والدین کو، کہ بیٹا اس ٹائم کسی کے گھر نہیں جانا بغیر اجازت کے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے بغیر اجازت کے کھا پی لینے کی اجازت کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ کا انتہائی قریبی دوست ہے تو آپ اس کے گھر سے کھا سکتے ہیں، اسی طرح قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے گھروں سے بھی آپ بغیر اجازت کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان کسی اہم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایک امیر ہوگا اس مجلس کا، یا مسلمانوں کا جو امیر ہے اس نے انہیں جمع کیا ہے، تو اس امیر مجلس کی یا امیر المومنین کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر کھسک جانا یہ درست نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اجازت لے کر جایا کرو، کسی جب اہم اور اجتماعی کام کے لیے تم جمع ہوتے ہو نا تو پھر وہاں سے اجازت لے کر جایا کرو۔ اب آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مختصر تعارف اور اہم مضامین کے بعد آج پڑھی جانے والی پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورتن اصل میں تھا ہذہ سورتن، یہ ایک سورت ہے، وہ ہذہ ہی حذف کر دیا گیا ہے۔ سورتن یہ اکیلا ہی ایک جملہ ہے پورا، سورتن یہ ایک سورت ہے، بلکہ سورتن کی دو پیشوں کی وجہ سے، تنوین کی وجہ سے، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو تنوین کا ایک مقصد کسی چیز کے اندر تعظیم، عظمت بیان کرنا اور عظمت پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو سورتن کا ہم ترجمہ کریں گے یہ ایک عظیم سورت ہے، یہ ایک عظیم سورت ہے، سورۃ النور، یعنی بڑی اہم سورت۔ صورتیں تو ساری اہم ہوتی ہیں، لیکن یہ باقی صورتوں سے بھی زیادہ اہم۔ انزلنا نازل کیا ہے ہم نے، ہا اسے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے سورت ان کی طرف۔ انزلنا ہم نے نازل کیا ہے ہا اسے، وفرضنا اور ہم نے فرض کیا ہے ہا اسے، وانزلنا اور ہم نے اتارا ہے فیہا اس میں۔ اب ان تین الفاظ پہ غور کیجئے ذرا، انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا، تینوں میں نا نا، انزلنا، فرضنا، ہم یہ گویا کہ لفظ ہم پر زور دینا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سورت کو نازل کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی بادشاہ، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، کوئی صدر وزیر اعظم اس آرڈر کو، نوٹیفیکیشن کو جاری کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم ہیں جنہوں نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ ہم اللہ پاک، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو تم پر لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انزلنا کے لفظ سے ایک اور بات بھی سمجھیے، ہم نے اسے اتارا، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ قرآن اوپر سے نیچے اترا ہے، ہم نے اتارا ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ کہ اللہ پاک عرش عظیم پہ، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی ایک آیات کے اندر اپنے عرش کا تذکرہ فرمایا، تقریباً 2 درجن کے قریب آیات ہیں جن میں عرش کا تذکرہ، اللہ کے عرش کا، اور پھر کئی آیات کے اندر اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ، الرحمن علی العرش استوی۔ تو اس آیت میں بھی یہ اشارہ ہے، ہم نے نازل کیا، یعنی اوپر سے آیا نیچے قرآن۔ لیکن کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے، نہ وہ دائیں ہے، نہ وہ بائیں ہے، نہ وہ آگے ہے، نہ وہ پیچھے ہے، نہ وہ اوپر ہے، نہ وہ نیچے ہے، پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ اور کئی تو ایسے دیدہ دلیر ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی اور اس کے باوجود اتنی بڑی حقیقت کو نہیں پا سکے، اور انہوں نے یہاں تک لکھ دیا اپنی تفسیروں میں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے اس فتوے کی زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سوال کیا تھا ایک لونڈی سے، ایک صحابی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری لونڈی ہے، تو یہ مسلمان ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اب میں اسے آزاد کروں۔ آپ نے اس کا انٹرویو لیا، ٹیسٹ لیا،
کہ واقعی یہ مومنہ ہے؟ 2 سوال کیے صرف. ایک سوال یہ تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اوپر اشارہ کیا ساتھ، ادھر آسمانوں میں. دوسرا سوال آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فوراً یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، ہی مؤمنۃ، یہ پکی مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو. اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں بھی صحیح ہے، اس کا ایمان میرے متعلق بھی درست ہے، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ سوال موجود ہے، این اللہ، اللہ کہاں؟ اور یہاں کئی مفسر قرآن ہو کر بھی یہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ اللہ کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے، یہ کفر ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ. تو اللہ پاک نے تو واضح طور پہ بتا دیا ہے، بار بار اشارے کیے ہیں، واضح الفاظ میں بھی بتا دیا کہ میں عرش پر ہوں. اور بار بار ہم نے آسمان سے بارش اتاری، ہم نے اتارا، اسے نازل کیا. تو یہ انزلناہا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک اوپر ہے. اللہ اوپر ہے تو اتارتا ہے. سورتن، یہ ایک عظیم سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، ہم نے اسے فرض کیا ہے. تو یہ فرضناہا کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سورت کے احکامات کوئی تمہارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے مشورہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ مشورہ ہے کہ اس موقع پر یہ کر لینا. یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے احکامات تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، اوبلیگیٹری ہے، لازمی ہے تم پر، ان پر عمل کرو. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری ہیں، فیہا، اس میں، آیات بینات، واضح آیات، آیات، آیتیں. لیکن آگے چونکہ تنوین ہے آیات کی، اس کے آگے با ہے اگلے لفظ کا پہلا حرف. ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ تنوین کے نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، چھوٹا سا میم لکھا بھی ہوا ہے آیات کے نیچے. تو آیاتن نہیں، آیاتن، آیاتن بینات، واضح آیات، کلیئر ایویڈنس، کلیئر ایویڈنس. اور ہم نے اتاری ہیں اس میں واضح آیات. کیا مطلب؟ کہ اس قرآن میں اترنے والی آیات، ان میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ایسا فلسفہ ہم نے اس میں بیان نہیں کیا کہ تم کہو کہ ہمیں اس قرآن کی سمجھ نہیں آتی. ہم نے اس میں جو آیات اور احکامات نازل کیے ہیں نا، وہ بڑے کلیئر ہیں، قابل فہم ہیں. اور یہ حقیقت اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ بیان فرمائی ہے. سورۃ الکہف کی پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس میں پھر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی مشکل، کوئی پیچیدگی نہیں رکھے. اور پھر سورۃ القمر میں، ایک ہی سورت میں اللہ پاک نے کتنی جگہوں پر بار بار یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے تو آسان کر دیا. پھر آگے سوال کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ان ساری آیات کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے
اور یہ کہنا درست ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، جن کو 14 علم آتے ہوں صرف وہ قرآن کو پڑھیں، باقی نہ پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ 14 علم کسی کو آئیں، نہ کوئی قرآن کے پاس جائے، نہ اس کو کھولے، نہ پڑھے، نہ سمجھے، اور نہ ہمارے جھوٹ ان پر واضح ہوں۔ جو بعض لوگ دین کے نام پر بولتے ہیں، جو بعض لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دین کے نام پر، تو وہ ساری چیزیں جو علماء حق ہیں اور جو علماء سو ہیں، چنگے اور برے علماء، ان کا فرق کہاں سے پتا چلے گا آپ کو؟ یہ قرآن ہی کرائٹیریا ہے، اس کو اللہ پاک نے الفرقان کہا ہے، یہ کرائٹیرین ہے، کسوٹی معیار ہے، حق اور باطل، صحیح غلط، ٹرو فالس۔ اس قرآن کے لیے یہ قرآن پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہدی للمتقین بھی ہے، یہ ہدی للناس بھی ہے، سب لوگوں کے لیے اس میں گائیڈ لائن ہے، ہدایت ہے، رہنمائی۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں اللہ پاک قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، تمہارے ہی تو تذکرے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ہمارے ہی متعلق ہے، ہم سب انسانوں کے متعلق ہے یہ قرآن مجید، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن پر غور و فکر تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو کیا یہ آیتیں ساری علماء کے بارے میں؟ کیا اس قرآن پہ غور و فکر کرنا صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ بات بھی یہاں اشارتاً بتا دی کہ ہم نے اس میں جو احکامات، جو آیات نازل فرمائی ہیں، وہ بڑی کلیئر، بڑی واضح، سہل، عام فہم ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ Perhaps you remember۔ اللہ اکبر۔ تاکہ تم، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ آیات اس لیے نازل کی گئی، اور اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ قرآن مجید کس لیے اتارا گیا ہے؟ تاکہ تم برکت حاصل کرو کہ نصیحت حاصل کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ برکت بھی قرآن سے حاصل ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اصل مقصد قرآن کا، اس کی آیات کو آسان اور واضح رکھنے کا یہ ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، میرے تقویٰ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، میرے ایمان میں کوئی پختگی نہیں آ رہی، میرے عمل میں، میرے کردار میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، میرے معاملات بہتر نہیں ہو رہے، میرا اخلاق نہیں سنور رہا، سمجھ آئیے کہ ان آیات کو اللہ پاک نے جو آسان بنایا، نازل کیا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن مجید کو پڑھنے، بلکہ سمجھ کر پڑھنے اور اس کی آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی، اپنے عمل و کردار کو سنوارنے کی اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔